خوش آمدید انسانی دنیا میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو سننے میں مشکل لگتا ہے، مگر اگر سمجھ آ جائے تو زندگی بدل سکتا ہے۔ دشمن کو دوست کیسے بنایا جائے؟ جی ہاں، ہر وہ شخص جو آج آپ کا مخالف ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ دشمن ہی رہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اکثر دشمنی غلط فہمی، انا، حسد یا مقابلے سے جنم لیتی ہے، اور جہاں وجہ نفسیاتی ہو وہاں حل بھی نفسیاتی ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 7 نفسیاتی طریقے جن سے آپ اپنے دشمن کو کم از کم نیوٹرل اور کبھی کبھی سچا دوست بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، رد عمل کم کریں۔ رد عمل سے نہیں، اکثر دشمنی اس وقت بڑھتی ہے جب دونوں طرف سے رد عمل تیز ہو۔ اگر کوئی آپ کو طنز کرے، برا کہے یا نظر انداز کرے اور آپ خاموشی سے تحمل دکھا دیں تو سامنے والا الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ نفسیات میں اسے ڈس آرمنٹ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ جب آپ لڑائی کی آگ میں تیل ڈالنے کے بجائے پانی ڈال دیتے ہیں تو دشمنی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ، مشترکہ پوائنٹ تلاش کریں۔ انسان اس سے کم نفرت کرتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی مشابہت نکل آئے۔ کوشش کریں کہ کسی محفل یا گفتگو میں کوئی مشترکہ دلچسپی تلاش کریں۔ کھیل، کام، خاندان یا کسی مقصد کے بارے میں بات کریں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب دماغ کو ہم کا احساس ملتا ہے تو میں بمقابلہ تم کی سوچ کم ہو جاتی ہے۔ دشمنی اکثر فاصلے سے پیدا ہوتی ہے۔ قربت چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، فاصلے کو کم کر دیتی ہے۔ تیسرا طریقہ، تعریف کی طاقت۔ یہ سب سے حیران کن طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنے مخالف کی کسی ایک خوبی کی سچی تعریف کر دیں تو اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں رائے بدلنے لگتی ہے۔ انسان اپنی تعریف سن کر دفاعی موڈ سے نکل آتا ہے۔ یہ دماغ کا قدرتی رد عمل ہے، لیکن یاد رکھیں، تعریف سچی اور محدود ہو۔ مصنوعی خوشامد الٹا اثر ڈالتی ہے۔ چوتھا طریقہ، ایمپتھی، یعنی اس کی جگہ خود کو رکھنا۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید وہ شخص اندر سے غیر محفوظ ہو، شاید اس کی زندگی میں کوئی تکلیف ہو۔ نفسیات کہتی ہے کہ اکثر جارح لوگ اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے رویے کو ذاتی حملہ سمجھنے کے بجائے اس کی تکلیف سمجھتے ہیں تو آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے تو سامنے والا بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ پانچواں طریقہ، چھوٹی مدد کی حکمت عملی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی مخالف سے چھوٹی سی مدد مانگ لیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو مثبت انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ اسے بین فرینکلن ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی کام میں مشورہ مانگ لیں یا کسی چھوٹے معاملے میں اس کی رائے لے لیں۔ جب وہ آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا دماغ خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں اس کا دشمن نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ چھوٹا سا نفسیاتی کھیل بڑے تعلقات بدل دیتا ہے۔ چھٹا طریقہ، آنا کو ٹکر نہ دیں۔ زیادہ تر دشمنی آنا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر بات میں خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو مقابلہ جاری رہے گا۔ کبھی کبھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہہ دینا لڑائی ختم کر دیتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، حکمت ہے۔ سمجھدار انسان آنا نہیں، امن کو ترجیح دیتا ہے۔ ساتواں طریقہ، وقت کو موقع دے۔ ہر دشمنی فوراً ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات صرف وقت ہی وہ کام کرتا ہے جو الفاظ نہیں کر سکتے۔ آپ مستقل مثبت رویہ رکھیں، تحمل دکھائیں اور برا جواب اچھائی سے دیں۔ آہستہ آہستہ دشمنی کی دیوار میں درار پڑنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، لوگ بدلتے ہیں اگر انہیں بدلنے کا ماحول مل جائے۔ کیا ہر دشمن کو دوست بنانا ضروری ہے؟ نہیں۔ نفسیات یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل زہریلا رویہ رکھتا ہے تو وہاں فاصلے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ہر قیمت پر دوستی کی جائے، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کریں، کیونکہ دشمنی سب سے پہلے ہمیں اندر سے نقصان پہنچاتی ہے۔ غصہ، حسد اور نفرت سب سے زیادہ ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک اہم حقیقت، بعض اوقات ہم جسے دشمن سمجھتے ہیں وہ صرف ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم خود بھی کسی کے دشمن بن چکے ہوتے ہیں بغیر جانے۔ اس لیے خود احتسابی بھی ضروری ہے۔ کیا ہمارا لہجہ سخت تھا؟ کیا ہماری انا بیچ میں آ گئی تھی؟ کیا ہم نے سنی سنائی بات پر رائے بنا لی تھی؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں خود سے ایماندار بنا دیتے ہیں۔ دشمن کو دوست بنانا کمزوری نہیں، ذہنی طاقت کی علامت ہے۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی انا پر قابو رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور رشتوں کی اہمیت جانتے ہیں۔ یاد رکھیں،
नफरत आसान है मगर ताल्लुक बचाना मुश्किल, और मुश्किल काम ही असल ताकत दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दुश्मन कम और सुकून ज्यादा हो तो इन 7 तरीकों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में अपनाएं। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, रिश्तों और मुआशरती हकीकतों को इसी तरह आसान और दिलचस्प अंदाज में समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इंसानी दुनिया को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस शख्स के साथ जरूर भेजें जिसे आज किसी दुश्मन को दोस्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी समझबूझ बड़ी दुश्मनी खत्म कर देती है।